بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں ہیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے کہ جو کل کائنات کا خالق و مالک رب کریم ہے، جو کل کائنات کا رازق ہے، اور بے شک لا ریب وہی ہے کہ جو معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہزاروں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جو اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں، اور آپ کے بعد کائنات میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہیں۔ آپ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ برادران اسلامی، دنیا پہ ہے اللہ کا سب سے بڑا انعام محمد، اور ہم عاشقوں مستانوں ملنگوں کا ہے اسلام محمد۔ لبوں پہ جب بھی میرے مصطفیٰ کا نام آیا، قسم خدا کی خدا کا مجھے سلام آیا۔ یہ اور بات کہ سمجھے کوئی نہ سمجھے، یہ اور بات کہ سمجھے کئی نہ سمجھے، یہ آپ کو میری اس ویڈیو میں آگے چل کے پتہ چلے گا۔ یہ اور بات کہ سمجھے کئی نہ سمجھے، ثنا میں آپ کی اللہ کا کلام آیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، مگر افسوس پتہ نہیں وہ کس قسم کے مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہیں، اور کہاں کے مسلمان ہیں کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو سرکار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ، بزرگواران، خاندان کے بڑے باپ اور دادا کو غیر مسلم اور کافر بھی کہتے ہیں۔ افسوس صد افسوس ان مسلمانوں پر کہ جب اس گھرانے کی بات آتی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہو کہ معاذ اللہ آپ کا سینہ چاک کر کے اور سیاہی کو دور کیا گیا ہو۔ افسوس صد افسوس کہ جس محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا قرآن دنیا کے لیے حجت ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فخر کائنات ہیں، مسبب کائنات ہیں، جن کی سبب سے کائنات نے تخلیق پائی، اور محمد مصطفیٰ کہ جن کے نواسے جنتوں کے سردار ہوں، جس گھرانے کے لیے آئے قرآن میں لاتعداد آیات اللہ نے اتاری ہوں، جن کو طیب و طاہر و پاک و مطہر قرار دیا گیا ہو، اور جن کی محبت کو اجر رسالت کا درجہ حاصل ہو، محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے لفظ علیہ السلام جن کے لیے کہنا دشوار ہے، جو اس بات کے بھی قائل نہیں، اور محمد و آل محمد کو تو علیہ السلام نہیں کہتے، حالانکہ ان پر درود و سلام اللہ نے قرآن میں واجب کیا ہو، ان کو درود میں شامل کیا ہو، اور احادیث کی معتبر صحاح میں بھی اول اور دوم نمبر پر موجود کتب احادیث میں اللہ وحدہ لا شریک کے پاک پیغمبر سے جب پوچھا جاتا ہے
اس آیت مبارکہ آیت درود کے حوالے سے کہ آپ پر درود کیسے پڑھا جائے، آپ پر سلام، آپ پر جو درود ہے اللہ نے ہم پر اس آیت مبارکہ میں واجب قرار دیا، اور نماز نہیں ہوتی جب تک آپ پر درود نہ پڑھا جائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر اس طرح درود پڑھو، یعنی دم کٹا درود مت پڑھو، اور درود یہ پڑھو جیسے کہ آج 95% مسلمان جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہوئے جن کو تکلیف ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو عاشق رسول اور صحابہ کرام کے یا اہل بیت رسول کے ماننے والے، ان کے حبداران میں خود کو شمار کرتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ علیہم السلام کہنے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان ہستیوں کو جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیات نازل کی ہوں، جن کی طہارت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور بے شمار آیات جو آیت مباہلہ ہے، آیت ولایت ہے، آیت قرابت ہے، بے شمار آیات اور احادیث پیغمبر میں جن کے بارے میں ہو کہ ان پر درود پڑھیں، سلام پڑھیں، اور یہ اللہ کی حجتیں ہیں، یہ پاک و طاہر ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ ہدایت کا روشن چراغ ہیں، یہ قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے، یہ سرداران جنت ہیں، یہ سرداران عرب ہیں، یہ سیدۃ النساء عالمین بی بی ہیں، جس گھرانے کی اتنی شان و شوکت ہو اس کے بارے میں مسلمان علیہم السلام کہتے ہوئے بھی گھبرائیں۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے، ہم دل و جان سے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قدموں کی خاک اور ان کو ہم اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں، ان کی عزت و احترام ایمان کا حصہ ہے، کوئی شک نہیں، وہ جو صحابہ رسول ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کا ایک جمع غفیر ہے، ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، کہ جو صحابہ کی صفوں میں موجود جو منافق ہیں ان کو بھی صحابی بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، اور اس بات کا صریحاً ایک انکار ہو جاتا ہے کہ سورہ منافقون قرآن مجید میں جو ہے وہ اس کے مصداق کون ہیں۔ ظاہر ہے کہ کافر کی تعریف الگ ہے، مشرک کی تعریف الگ ہے، اور منافق کی تعریف الگ ہے۔ اور منافق کون تھے؟ وہ زید ہیں، بکر ہیں، ایک ہے، دو ہے، چار ہیں، جو ہیں ایکس وائی زیڈ، مطلب محاورتاً ہم یہ بات کر رہے ہیں، کوئی بھی ہے جو صحابہ کرام کی صفوں میں جو منافقین اسلام ہیں، تو ان کو چاہے ان میں کوئی صحابی ہی کا قاتل کیوں نہ ہو، ان منافقین میں کوئی صحابہ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، ان منافقین میں چاہے اہل بیت رسول کا قاتل ہی، حتیٰ کہ لوگ یزید کو بھی آج کے دور میں اللہ اکبر، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الفاسقین، قرآن میں اللہ نے ان جھوٹوں پر، مکاروں پر، منافقوں پر لعنت کی ہے، اور لوگ آج بھی یزید جیسے فاسق و فاجر کو رحمت اللہ علیہ اور صحابی رسول یا صحابی تابعی کچھ بھی ہے اس کو بڑا ایک مقام اور درجہ، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اہل بیت رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں اس کو بے جرم و خطا ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آخر انہی لوگوں کو بے جرم و خطا ثابت کرنے اور اجتہاد پہ قائم ہونے اور یہ اور وہ اس قسم کی توجیحات کیوں پیش کی جاتی انہی لوگوں کے لیے کہ جو اہل بیت کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن رہے، ان سے دشمنی کی یا ان کو تکلیفیں پہنچائی، ان کو قتل کیا، ان کو شہید کیا، ان کو دکھ دیا، ان کو بے وطن کیا۔ مطلب اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دشمن ٹھہرے انہی کی وکالت آخر کیوں کی جاتی ہے؟ یہ بات